اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں NH نیوز اور میں ہوں ارشد طاہر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا اس وقت کرونا وائرس میں مبتلا ہو چکی ہے اور یہ ایک ایسی مہلک مرض ہے کہ جو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پاکستان کے اندر بھی اس کے افراد کے جن کو کرونا لگ چکا ہے ان کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ماہ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے اور ایک نئی بحث پاکستان کے اندر بھی شروع ہو چکی ہے کہ کیا دینی طبقہ اپنی مذہبی رسومات اور مذہبی پروگرامز ہیں ان کو منعقد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ علماء کرام صدر مملکت کے پاس بھی گئے، وزیر اعظم کے پاس بھی گئے، اجازت لی کہ ہم اپنے مذہبی رسومات کو ادا کر سکیں، مثلا نماز باجماعت، نماز تراویح، شہادت حضرت امام علی ابن ابی طالب کے موقع پہ عزاداری کے جلوس اور عزاداری، اور ولادت حضرت امام حسن مجتبی کے اس پرمسرت موقع پر جشن حضرت امام حسن مجتبی کو ہم ادا کر سکیں۔ حکومت نے یہ کہا کہ آپ سوشل ڈسٹنس کو باقی رکھتے ہوئے اپنے تمام تر مذہبی رسومات کو ادا کر سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مذہبی طبقہ ان تمام رسومات کو مثلا نماز باجماعت ادا کریں، نماز جمعہ کو ادا کیا جائے اور عزاداری کے جلوسوں کو بپا کیا جائے، مجالس عزا بپا ہوں اور حضرت امام حسن مجتبی کی ولادت کے موقع پر جشن کو منعقد کیا جائے، تو کیا اس سے کرونا وائرس پھیلے گا یا نہیں، اور کیا اس کے اندر سوشل ڈسٹینس رکھی جا سکتی ہے؟ اگر اس کا احتیاط نہ کی جائے، خیال نہ کیا جائے اور اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر مرض زیادہ پھیل گیا، اس کے اوپر مجتہدین مراجع عظام اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین مولانا حسنین جعفر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ مراجع عظام اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر سوشل ڈسٹنس کو باقی رکھا بھی جائے کیا ممکن ہے رکھا جانا، ایک سوال۔ دوسرا یہ ہوگا کہ اگر اس کی وجہ سے وائرس پھیلتا ہے تو مجتہدین مراجعین اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر ماہ رمضان المبارک کے ان ایام میں اس بحث عروج پہ جا چکی ہے کہ کیا مذہبی رسومات ادا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا جس کا اسلام آباد کے اندر بھی، کراچی کے مختلف ایریاز میں بھی اور پنجاب کے اندر بھی مختلف جگہوں پر نماز جمعہ، نماز تراویح اور اس طرح کے نماز باجماعت ادا کی جا رہی ہے، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جہاں جہاں یہ نماز باجماعت اور یہ پروگرامز ہو رہی ہیں وہاں پر تعداد کرونا وائرس کے مریضوں کی بڑھتی جا رہی ہے۔ کیا سوشل ڈسٹینس جو حکومت پاکستان نے قرار دی ہے، کیا اس پہ نماز باجماعت ہو سکتی ہے، ایک سوال۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کیا یہ باقی پاکستان کے معاشرے میں اس کو لاگو کیا جا سکتا ہے، اور پھر اگر اس کی وجہ سے کرونا وائرس کا مرض بڑھتا ہے یا پھیلتا ہے، ایک فرد سے دوسرے فرد تک منتقل ہوتا ہے، اس کے بارے میں مجتہدین کیا فرماتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال سب سے پہلے تو ہم شکریہ کرتے ہیں آپ کے ادا کرتے ہیں اس ادارے کا، بہت شکریہ کہ اس نے ہمیں بلایا، ہمیں یہاں پہ موقع دیا کہ ہم بھی صحیح ہوں اس جو آج کل خصوصاً یہ سوالات بہت زیادہ اٹھائے جا رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں، تو اس میں جو سب سے پہلے آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں مقدمتاً یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم نے کہا کہ خود قرآن مجید میں بھی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اسلام جو ہے نا خدا کے نزدیک وہ پسندیدہ مذہب ہے، جو اسلام کہے گا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شاید ہمارے فردی اور ہماری خود اپنی شخصی مزاج اور اس کے خلاف ہوں، لیکن چونکہ اسلام نے کہا کہ ہمیں اجباری طور پہ قبول کرنا پڑتی ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، تسلیم ہونا یہی اسلام ہے۔ تو بعض چیزیں ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی اسلام پر عمل کرنا۔ اب ہم دیکھیں، ایک مثال کے طور سے میں سمجھانا یہ چاہوں گا
کہ اگر اسلام نے یہ کہا کہ 2 رکعت نماز صبح کی پڑھیں تو ہم اپنی طرف سے 3 رکعت تو نہیں پڑھ سکتے نا، ہم 2 رکعت ہی پڑھیں گے. دیکھیں بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا انسان کا فردی شخصیت سے رابطہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، اور بعض ہوتا ہے کہ اجتماعی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ ہے کہ خصوصاً پھر میں مثال سے یہ سمجھانا چاہوں گا کہ ایک فتویٰ ہے مراجع عظام کا، اور خصوصاً ہمارے مکتب میں اپنے مکتب تشیع کی بات کر رہا ہوں، کہ جو چیز انسان کے لیے ضرر ہو، نقصان دہ ہو، یہ کلی مشہور فتویٰ ہے، یعنی اس میں سب متفق ہیں، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں یہ ہے کہ مثلاً میں مثال سے پھر سمجھانا چاہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی چیز ضرر ہے، کھانے پینے میں ہے وہ، یا جیسے نہانے میں ٹھنڈا پانی ہے، اگر آپ وہ منع ہے تو آپ اگر وہ اس کو انجام دیں گے تو اور آپ کو ضرر پہنچائے گا آپ کے بدن کو، آپ کے مثلا جسم کو، تو وہ حرام ہے. مراجع عظام نے یہ فرمایا، فقہاء نے یہ فرمایا کہ حرام آپ نہیں کر سکتے. اور اس کا پھر سبسٹیٹیوٹ ہے، اس کا تیمم ہے یا دوسرے طریقے ہیں کہ کیا کرے. اسی طرح جیسے کہ آپ نے اپنے سوال میں یہ کہا کہ کورونا کے حوالے سے کہ آیا یہ ممکن ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں خصوصاً یہ جو ماہ رمضان کی عبادات اور یہ ہیں کہ انجام دے سکتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں، بعض چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں. اگر آپ کے اختیار میں ہے تو ٹھیک ہے، مثلا بعض چیزیں، اور بعض چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہے. جہاں تک اس سوال اور اس کرونا وبا کے وائرس کے حوالے سے ہمارے پاس آپ نے بھی سوال کیا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم یہاں پہ علماء یا مذہب اس لحاظ سے تو اس نے حل بتایا ہے، لیکن ایک لحاظ سے مثلا آپ نے مجھ سے سوال یہ کیا کہ میں اگر متخصص نہیں ہوں اس چیز کا تو میں یہ کہوں گا بھائی متخصص کے پاس جائیں. تو آپ اگر اس کے حوالے سے یہ سوال کرتے ہیں کسی ڈاکٹر سے، اس میں میڈیکل کا فیلڈ ہے اس کے حوالے سے وہ ڈاکٹرز ہی اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں. اگر وہ آپ کو منع کرتے ہیں کہ یہ منع ہے اور مثلا ڈسٹینس اتنا رکھیں، احتیاطی تدابیر کریں، تو ساگر ہم نے ان کی بات اولویت نہ کہ ہم مثلا میں کہوں کہ کیوں میں عالم دین ہوں بس میں جو نا کیا ہے میں جو کہہ رہا ہوں وہ میری بات ہے نا متخصص. جیسے دیکھیں ہمارے مکتب کی اپنے مکتب کی بات کر رہا ہوں، جیسے کہ ہمارے مراجع عظام ہیں، مجتہدین ہیں، مقلدین ہیں ہم ان کے، تو ہم ان کے فتوے کے مطابق عمل کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ مجتہدین نے بھی، مراجع عظام نے بھی فتاوے دیے ہیں اس کے حوالے سے کہ حتیٰ اگر میں آپ کو مثلا اغیث ثانی اور دوسری بڑے بعض مراجع عظام کے فتوے بتاؤں، بات ان کی اس کے حوالے سے جو ان سے سوالات ہوئے اور انہوں نے ان کا جواب دیا، حتیٰ اگر مثلا یہ آپ کو یہ مثلا گمان بھی ہے تو شاید مرتا نہیں ہے شخص، مبتلا ہو جاتا ہے آپ کی وجہ سے، آپ کی بے احتیاطی کی وجہ سے، تو کیا ہے اس کے دیت دینا پڑے گی آپ کو. یہ اغیث ثانی کا فتویٰ ہے، صحیح واضح. تو آج لحاظ مراجع عظام کی بات کر رہا ہوں، اور انہوں نے بھی کیا ہے یہ جو مراجع عظام بھی ہر پہلو سے، ہر جہت سے دیکھتے ہیں کہ وہ صرف اپنی طرف سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، کتابیں پڑھتے ہیں، علمی کتابیں ہوتی ہیں. حتیٰ جب انہوں نے اس کا، جیسے اب ہمارے ہاں ایک ولی امر مسلمین ہے، اب انہوں نے کوئی حکم نہیں دیا، دے سکتے تھے، انہوں نے بھی کیا بات کی، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ بھائی ڈاکٹرز ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی وزارت صحت و سلامتی ہے، آپ جو وہ ہدایت دیتے ہیں اس کے مطابق کیا ہے آپ عمل کریں، ورنہ کیا ہے آپ گناہگار ہوں گے. خدا سستانی نے کہا کہ آپ کو دیت، اگر آپ کے سبب سے ایک شخص مبتلا ہو جاتا ہے، آپ اس کے مسبب ہیں، آپ اس کے سبب بنتے ہیں، تو کیا ہے آپ کو دیت دینا پڑے گی. مولانا صاحب میں اسی آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، پاکستان کے اندر علماء کرام نے مختلف بیانیے جاری کی. ایک گروپ نے یہ کہا کہ جی کہ آپ نماز باجماعت ادا نہ کریں، مذہبی جو عزاداری کے جو جلوس ہیں ان کو کیا جا سکتا ہے سوشل ڈسٹینس رکھتے ہوئے. پھر کچھ نے یہ کہا، ایک اعلامیہ جاری کیا کہ 3 فٹ کے فاصلے پر آ کے آپ نماز باجماعت بھی ادا کر سکتے ہیں اور باقی عزاداری کے پروگرام بھی ادا کر سکتے ہیں. اب حکومت سے اجازت مل گئی، اب معاملہ آ گیا عوام کے ہاتھ میں. آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی قوم منظم قوم نہیں ہے، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں
ایرانی قوم منظم قوم ہے، اس کے باوجود بھی حرم معصومین بند ہیں. اسی وجہ سے بند ہیں کہ اگر سوشل ڈسٹینس کا کہا بھی جائے، اتنی منظم قوم بھی سوشل ڈسٹینس نہیں رکھ سکتی. تو میں آپ کو پوچھنا چاہوں گا، کیا پاکستان کے اندر ان علماء نے یہ جو بات کی ہے، اور اگر عوام میں یہ بات آ چکی ہے اور حکومت نے کہا ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینس بات کے پروگرام منعقد کر سکتے ہیں، جب اجتماع ہوتا ہے ہماری منظم قوم نہیں ہے اور سوشل ڈسٹینس کا خیال نہیں رکھتی، تو اس میں جو کچھ ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ویسے یہ جو آپ نے سوال کیا، میرے خیال میں اس کا جواب بھی آپ نے اپنی اس اشارتاً دے دیا اپنی اسی گفتگو میں، اپنے سوال میں، صحیح، کہ یہاں پہ جب سب کچھ اتنا احترام ہے، مقدسات ہیں، حرم ہے سب سے بڑا، اور پھر اور مقدسات مقامات ہیں، قرآن ہے اور دوسرے یہاں پہ بند کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا یعنی جب یہاں پہ سب کچھ ہو سکتا ہے ایک مذہبی اور اس میں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دوسروں کی رائے، میرے خیال میں یہاں پہ کوئی ایک وقت کا ایک تقاضا یہ تھا کہ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ہو جو دیندار بھی ہوں، متدین بھی ہوں، ٹھیک ہے، ان سے مشورے کے بعد، جیسے کہ دیکھیں ہمارے مکتب میں ہمارے اس میں سب سے بڑی شخصیت ولی فقی کی ہے نا، ہم ان کو فصل الخطاب بھی کہتے ہیں. اب جب بعض مسئلہ، اور خصوصاً جب یہ کرونا کا مسئلہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو وہ اہم ہے، جو ڈاکٹر کہیں گے، ان کے اقدامات جو وہ کہیں گے، جو احتیاط کا کہیں گے، احتیاطی تدابیر کا کہیں گے، اس کو فالو کریں. حالانکہ ہمارے تو مکتب میں یہ ہے کہ وہ حکم بھی دے سکتے ہیں بھائی یہ سب چیزیں بند اور اصول، لیکن انہوں نے یہ کہا. تو ہم میں بھی بہترین طریقہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ کوئی ایک پینل ہوتا ہے ڈاکٹرز کا، ایک اچھے ڈاکٹرز کا جو دین کو بھی سمجھتے ہیں اور سرزر طب کو تو سمجھتے ہیں وہ، اور ان سے مشورے کے بعد یہ صورتحال کو شاید جلدی کی ہے اس حوالے سے میں حکومت پاکستان یا دوسروں نے. بہرحال دیکھیں اس کے بارے میں پھر آپ ایک سوال شاید یہ کریں کہ بالآخر کیا ہو سکتا ہے، اس میں پھر ایک سیاسی مسائل بھی ہو سکتے ہیں ان کے، اس کے پس پردہ بعض چیزیں ہیں جو عام میڈیا میں یہاں پہ زیادہ بیان نہیں کرنا چاہوں گا. وہ ہیں مثلا ایک بحث ہے اس کے پاس، یہ جیسے کہ بعض نے کہا کہ پاکستان میں دیکھیں ہر جگہ پر ایک کرونا ہے، اور پاکستان میں خصوصاً 3-4 قسم کے کرونے ہیں، ایک سیاسی کرونا ہے، ایک مذہبی کرونا ہے، ایک اقتصادی کرونا ہے. تو یہ زیادہ مسائل ہیں. میرے خیال میں ان سب چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمیں انسانیت اور بشریت کا خیال رکھنا چاہیے، مذہب سے بالا طاق ہوتے ہوئے، مکاتب اور اس کے جتنے بھی ہیں اگر فرقے اور اس کی بندی سے ہمیں پرہیز کرتے ہوئے ہمیں ڈاکٹرز کی رائے کو مد نظر رکھنا چاہیے اور ان کو ترجیح دینا چاہیے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آصاب نے بھی یہ کہا کہ اس مسئلے کے اندر جو اصل جس کی طرف علماء کرام کو بھی توجہ کرنی چاہیے تھی وہ ڈاکٹرز ہیں. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ امامیہ میڈکس ایک سسٹم ہے شیعہ کی، جس کے اندر 18 کے قریب تقریباً ڈاکٹرز ہیں، اور اپنے اس حوالے سے نامور ڈاکٹرز ہیں. انہوں نے 3 پیجز پہ اپنے ایک اعلامیہ جاری کیا کہ جس کے اندر انہوں نے کہا کہ خدا را اپنے گھروں سے باہر نہ آئیں، پاکستان کی حالت بہت خراب ہے، پاکستان کی کنڈیشن بہت خراب ہے، ابھی تک ہمارے پاس اتنے وسائل بھی موجود نہیں ہیں کہ ہم کرونا کے ٹیسٹ کر سکیں. پنجاب کے اندر اس وقت ٹوٹل جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ 3100 ٹیسٹ پر ڈے ہو رہا ہے، لیکن پاکستان کی آبادی اگر دیکھیں تو 21 کروڑ میں سے 60% آبادی پنجاب کی ہے. جب پنجاب کی یہ حالت ہے تو آپ یہ اندازہ کریں کہ پی کے کا کیا حال ہوگا، بلوچستان کا کیا حال ہوگا، سندھ کا کیا حال ہوگا. اندرون سندھ کے اگر آپ دیکھیں تو عجیب سچویشن ہے، صرف ہم کراچی کے اوپر لگے ہوئے ہیں، سندھ حکومت صرف اور صرف کراچی کو فوکس کیے ہوئے ہے، اندرون سندھ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پنجاب جو اپر پنجاب پہ لگا ہوا ہے، جنوبی پنجاب کی صورتحال انتہائی بھیانک دکھائی دے رہی ہے، ہر روز کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. لہٰذا علماء کرام کو چاہیے کہ خدا را اپنے اس شعبے کے ماہرین کے پاس جائیں، ان سے مشورہ کریں، جو وہ مشورہ دیں. حکومت پاکستان کو بھی چاہیے، علماء کرام کو بھی چاہیے کہ آپس میں مل کر اس مہینے کو بڑے آسان طریقے سے گزاریں. بے شک اس میں ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ ماہ مبارک کے اندر علماء کرام آتے، لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے، لوگوں کے دل اس وقت قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن مجبوری ہے اس وقت اپنی جان بچانا اور بشریت کو بچانا یہ ضروری ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.